بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا سے باخبر کراچی میں خوش آمدید. ناظرین, آج سنڈے کا دن ہے اور آج یقیناً سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اپنے گھروں میں ہوں گے. اسی کے حوالے سے آج ہم نے اپنا جو پروگرام کیا ہے بہت ہی مزیدار. آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ ایک انتہائی کامیاب پولیٹیشین ہے. 2 بار صوبائی اسمبلی اور 5 بار قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. بہت کم عمری میں جو ہے میئر کراچی کا بھی اعزاز انہیں حاصل ہے اور ساتھ ہی ان کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. یقیناً آپ لوگ پہچان نہیں گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہی ہوں. فاروق ستار صاحب اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں افشا بھابی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر. افشا بھائی, میں آپ سے اسٹارٹ کروں گی. ویسے تو فاروق ستار بھائی ایک بہت ہی کامیاب پولیٹیشین ہے, لیکن گھر میں کیسے ہسبینڈ ہیں؟ بہت اچھے, بہت لونگ ہسبینڈ ہیں. اور یہ کہ اچھے موڈ میں تو ہوتے ہیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیڈ موڈ میں ہونا. تو تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں, لیکن گھر آ کے مجھ سے ان کی والدہ ہوتی ہیں, ان سے ماشاء اللہ سے بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اچھا, کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ بہت سادے سمپل کھانے پسند کرتے ہیں. دال چاول. اچھا, دال چاول پسند ہے. دال چاول بہت پسند ہے, بھنڈی پسند ہے. اور بیچ میں لاک ڈاؤن میں نے قیمہ وغیرہ کچھ بنایا تھا ڈفرینٹ اسٹائل سے, تو وہ ان کو ذرا پسند آ گیا تھا نا, اچھا, تو وہ بھی فیوریٹ ہو گیا ان کا. آپ کے ہاتھ کے کھانے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں؟ ہاں, لیکن مجھے ٹائم بہت کم ملتا ہے کوکنگ کا, تو ایوری سنڈے تو میں بنا لیتی ہوں کہ میری آف ہوتی ہے. ایسے میں جاب کرتی ہوں تو کھا لیتے ہیں. اب یہ نہیں پتا, یہ تعریفیں تو بہت کرتے ہیں کہ بہت اچھا بنا ہے. اچھا کھانا بناتی ہیں بھابھی؟ ہاں, کڑی چاول بھی کھا لیتے ہیں, لیکن دال چاول بہت اچھے بنتے ہیں. اچھا, تو دال چاول کے ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں, مٹن قیمہ خاص طور پر اچھا اچھا بنتا ہے. اور یہ میڈ بھی بناتی, تو افشا نے ان کو گائیڈ کیا ہوا ہے ان کو, جو ہمارے سپرویژن افشا کی. چلیں, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو بھابھی کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ جب ہو جائے نا, تو پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ میں ساری چیزوں کو سمجھنا, لیٹ آئے تو کیوں آئے, اور زیادہ مگر اب تو یہ سوال ختم ہو گئے. اچھا, اب جلدی انڈرسٹوڈ ہو گئی ساری چیزیں. مطلب یہ کہ اچھا, تو ظاہر آپ ہیبچل ہو چکی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. تجسس نہیں رہا, وہ تذبذب نہیں رہا, پریشانی نہیں رہی, تو اچھا ہے. جب پیار بڑھتا ہے تو یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, ہے نا. اچھا, جب بالکل ایسی ہی ہے, جب آپ کی شادی سے پہلے آپ نے پہلی بار افشا بھابھی کو دیکھا, تو مطلب افشا بھابھی کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو اچھی لگی اور بس آپ نے دل دے دیا اور پھر شادی ہو گئی؟ میرے خیال میں بولڈنس جسے کہتے ہیں, اور اسٹریٹ فارورڈ ہونا, اسٹریٹ فارورڈ, اور پھر بلا وجہ لفٹ نہیں کرانا, تو مجھے لفٹ نہیں کرائی شروع میں. اچھا, یہ چیزیں پسند ہیں. ان نون پرسن تھے نا میرے لیے. جی. اچھا, تو آپ کو پتا تھا یہ اس وقت آپ میئر کراچی تھے؟ اچھا, اس وقت تک آپ نہیں تھے. کالج لائف میں تھے, تو آپ لوگ اپنے ان کے نانا تھے میرے پرنسپل. اچھا, صحیح. تو آپ نے پرنسپل کی اتفاق سے یہ لوگ ٹپک گیا. اچھا, صحیح. تو میں ہی ٹکرایا. اچھا, شاید میں بڑا ہونہار اسٹوڈنٹ تھا. اچھا, اس وقت آپ اسٹوڈنٹ تھے. صحیح. وہ کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ جب جوڑے آسمانوں پہ لکھتے ہیں تو کڑی سے کڑی ملا دیتے ہیں. بے شک, یہ تو ہم گئے, بھائی کے ساتھ بھی امی جا سکتی تھی, اب میں گئی اور یہ مل گئے. پھر 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی ایسے ہی, بس جیسے کہ اننون تھے ہمارے لیے تو نا, تو بس باقی کی سٹوری آپ بتائیں کیا ہوا تھا. نہیں, اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا تھا, تو ہم ENT میں گئے. لیکن پھر نیکسٹ ٹائم ان کی امی آئیں, یہ نہیں آئیں. میں نے ان سے ایڈریس مانگا, اس زمانے میں سیل فون وغیرہ تھے نہیں, نہ گھر پہ بھی لوگوں کے سب کے یہاں لینڈ لائن بھی نہیں تھی. 86. تو مجھے غلط ایڈریس دیا, میں تو چورنگیا ہی گھومتا. اچھا, بھائی نے غلط ایڈریس دیا تھا. اچھا, تو وہ آپ کو کیسے پتا چلا وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے؟ غائب. اچھا, میں 4th ایئر میں تھا, پھر فائنل ایئر ہوا, ایگزام ہو گیا, ہاؤس جاب کر لیا, اور جیسے ہی میئر بنا میں, تو ان کی والدہ نے دیکھ لیا ٹی وی پہ دیکھ لیا. اور صحیح. کہا بھائی دیکھو, تو وہی لڑکا ہے جو اتنا ہمارا خیال ہونہار, اوبیڈینٹ. بن کباب بھی کھلایا ہے, اچھا, اتنا خرچہ بھی ہم نے کیا, وصول ہو گیا نا, خرچے وصول ہو گیا. ہم گولی دے کے نکل لیے, تو اس کو مبارکباد دو. تو یہ بروک بانڈ میں کام کرتی تھی میرے خیال میں, اس کے بعد کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں. یہ پہلے پریشان تھے, اس کی جو ان کی جو فرینڈس تھے انہوں نے کہا نہیں کرو بھائی, اچھا ہے. پھر انہوں نے ڈائریکٹری سے میرا نمبر نکالا, مجھے کیا میرے والد صاحب نے کہا بھائی صبح کسی کا فون آیا,
بس تو افشان نے جیسے مجھے ہیلو کہا کہ آپ مجھے پہچانے، میں نے کہا افشر میں پہچان گیا. اچھا آپ انتظار میں تھے کبھی نہ کبھی تو کال آئے گی. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا. یہ تو ہے سیریسلی. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ہاں نیت صحیح 100% ٹرو. بالکل. یہ تو ہے. اچھا تو میں نے اسی وقت پہلی فون کال میں میں نے کہا ویکینسی خالی ہے یا بھر گئی ہے. اچھا اچھا تو کتنے عرصے کا ٹائم تھا آپ نے ان سے 3 سال کانٹیکٹ؟ ہوتے. 3 سال. 3 سال تک آپ نے انتظار کیا؟ انتظار کیا نہیں پتہ کیا. نہیں اللہ کی جستجو طرف سے تھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ابھی جیسے کال میرے آ جائے. پروپوزلس آ رہے تھے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوگا کہ بھائی 3 سال تمہیں دیکھو سمجھایا کہ بھائی چھوڑو 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 اب تمہاری مرضی یہ پنگا لینا ہو تو لے. اچھا تو یہ انہوں نے تو بتا دیا. اب آپ بتائیں آپ کو کون سی بات ان کی اچھی لگی؟ آپ نے شادی کے لیے ہاں کر دیا. بس ایسے تو اچھے تھے دیکھنے میں، ایسے بھی نا بات کرنے میں بہت سافٹ اسپوکن. یہ چیز اچھی لگی ان کی، بہت سافٹ اسپوکن تھے. اور یہ کہ ان کی جو محبت کی جو دیکھی نا شدت محبت کی وہ بہت پسند آئی. کہ دیکھیں مطلب ان کی طرف سے زیادہ تھا کہ شاید یہ کنیکشن ہوا اور میں ان کو مل گئی. یہی رہے گا کہ ہاں. میری طرف سے. اچھا لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بس یہی کہنا چاہیے کہ جوڑا لکھا ہوا تھا تو ہو گیا بس. ہاں. اچھا تو جب آپ لوگوں میں سے زیادہ ناراض کون ہوتا ہے؟ نیچرلی. اچھا اور پھر مناتا کون ہے؟ آپ مناتے ہیں؟ نہیں نہیں اگر میری غلطی ہوتی ہے ہم ریئلائز کر لیتے. اچھا اچھا میری ہوتی میں مناتا ہوں، اس کی ہوتی مطلب یہ اچھا ہے. چلیے تو بہت ہی یہی اچھی بات ایسے ہی ہے. ایسے ہی ورنہ بہت سارے میں نے دیکھا Good فیملیز میں نا کہ نہیں شوہر نہیں منانا ہے یا پھر بیگم نہیں منانا ہے، ایسے نہیں ہے. پھر ہم دونوں جو ہے نا جلدی مان بھی جاتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ بھی اچھا. اچھی بات ہے. اچھا فاروق بھائی میں آپ سے پوچھوں گی فاروق ستار کی سیاست ختم ہوگی یا کوئی نیا موڑ آئے گا؟ یہ سیاست ان کی ختم ہوتی ہے جو ذاتی مفاد کی سیاست کرے. ان کی شاید سیاست کسی دن ختم ہو جاتی. میں نے تو اجتماعی مفاد کے لیے ایک نظریاتی سیاست کی اور اس سیاست میں نہ پارٹی کاؤنٹ کرتی ہے، اس سیاست میں نہ ایم این ای شپ نہ ایم پی شپ کاؤنٹ کرتی ہے. اور یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. ہماری کم سے کم 4 سے 6 سیٹیں چھینی گئی تھی جس میں میری سیٹ تھی، عبدالقادر خانزادہ کی تھی، خواجہ سہیل کی تھی، صلاح الدین شیخ کی تھی اور شاید عامر چشتی کی بھی. تو یہ 5 سیٹیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہم بہت آرام سے جیت رہے تھے لیکن لے لیے. پھر میری پارٹی کے اندر جو ہوا میرے ساتھ وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے. یہ سوچ سکتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم ہوتے، بالکل کیا سے کیا ہوتے دیکھتے دیکھتے. تو وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود چونکہ کارکنوں کی اکثریت دل کے ساتھ بھی میرے ساتھ ہے، دل سے بھی اور ویسے بھی. جب سے بلدیاتی غبارے کی ہوا نکلی ہے اور جو پرفارمنس رہی ہے میرے ساتھیوں کی تو میرے ساتھ بڑی تعداد میں کارکنان آ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں. اب میرے پاس 2 چوائس ہیں، یا تو میں یہ ایم کے مجھے ہائی کورٹ سے یا کارکنوں کی مدد سے واپس ملے گی، یا یہ کہ میں ایک حق پرست 20 HP20 ایک گروپ آزاد بنا کے بلدیاتی الیکشن میں جاؤں گا. ابھی میں پارٹی نہیں بنا رہا تو پارٹی مجھے نہیں بنانی کیونکہ میں دیکھیں نا 35 سالوں سے ایم کے میں مسلسل رہا. نہ میں نے ملک چھوڑا، نہ پارٹی کو چھوڑا، نہ میں نے کوئی اور پارٹی بنائی، نہ کسی اور پارٹی نہ کسی کے خلاف کچھ کہا، کسی پارٹی کے خلاف کچھ میری ایک الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یا کریڈیبلٹی بنائی ہے وقت کے ساتھ، میری محنت کے ساتھ اور جو مجھ میں وقت کی انویسٹمنٹ ہوئی اور جو کچھ میں نے سیکھا وہ ظاہر ہے کہ اب لوگوں کو دس از ٹائم ٹو پے آف. تو نئے بچوں کی ٹیم میں نے ان 2 سالوں میں جب سے پارٹی سے میں الگ ہوا یا انہوں نے مجھے الگ کیا اپنے مفادات کو کرنے کے لیے، تو دیکھیں میں نے ہزاروں بچوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. پی ٹی آئی کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو پاکستان کے اور اے پی ایم ایس او کے جو بچے ہیں. اور انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ اب ہم جو بڑوں کی آپس کی ٹسل یا انا ہے اس میں کراچی والے بھی سفر کر رہے ہیں اور کراچی کی وجہ سے پاکستان بھی سفر کر رہے ہیں. تو بہتر یہ کہ لفنگوں سے کراچی کو لے کے ہم لانڈوں کے حوالے کریں، نوجوانوں کے حوالے کریں. جیسے کہ ہمارے پی ٹی آئی کا جب نیا نیا زور پکڑ رہی تھی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیو یوتھ کو ہم موقع دیں گے. تو ان کی میرے خیال سے وہ جو کہا ہوا جو تھا، بلکہ جو انہوں نے کہا تھا وہ تو انہوں نے اپنے کوئی وعدے پورے نہیں کیے. تو دیکھیں انشاءاللہ میں جو یوتھ کی اوسط عمر ہے وہ 50 سال ہے. اچھا اچھا یعنی یوتھ کو یوز کیا جاتا ہے نوجوانوں کو اور ان سے کام لیا جاتا ہے. دریاں بچھائی جاتی ہیں، اسٹیج سجائے جاتے ہیں
اور نعرے لگوائے جاتے ہیں اور سارے مشکل کام وہ کرتے ہیں، لیکن جب ٹکٹ دینے کی بات آتی تو انہیں الیکٹیبلز کو ٹکٹ دے دی جاتے ہیں۔ تو جو میں جو سلوگن دے رہا ہوں کہ عام آدمی کو ہم الیکشن جیتیں یا ہاریں، ضروری نہیں ہے کہ الیکٹیبلز ہوں جن کے پاس بڑا بینک بیلنس ہو، جو انتخابات میں کروڑوں روپے خرچ کر کے سیٹ نکال سکیں۔ دیکھیں 90% لوگ جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر اربوں روپیہ وصول بھی کرتے ہیں، تو اس سے کرپشن ہوتی ہے۔ تو جتنا بھی آپ تبدیلی کا نعرہ لگائیں، دعویٰ کریں، کرپشن کے خاتمے کی بات کریں، لیکن جب آپ خود کمپرومائز کر کے مڈل کلاس کی جگہ، عام آدمی کی جگہ، جو موروثی سیاست نہ کرے، جو نیا سیاست میں آیا ہو، یوتھ ہو، اسے موقع دینے کی بجائے بہنوں اور بیٹیوں کو اور خواتین کو زیادہ ٹکٹ دینے کی بجائے، انہیں زیادہ موقع دینے کی بجائے اگر آپ انہیں روایتی سیاسی لوگوں کو لائیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ بالکل ظاہر ہے انہوں نے تو، ہم نے تو ان سب کو آزمایا ہوا ہے، تو اب ہمیں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم دوبارہ سے ان سب کو آزمائیں۔ برداشت بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مصطفیٰ کمال کو میئر کراچی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، مصطفیٰ کمال میئر بن گئے تھے اور انہیں اتنا کنڈیوسو، اتنا کنجینیل، اتنا فیوریبل ماحول میں نہ مشرف صاحب کی براہ راست سرپرستی تھی، پھر ایم کیو ایم کے بانی لندن سے براہ راست سپورٹ کرتے تھے، پوری ایم کیو ایم اس کے نوجوان ان کے ساتھ تھے، پھر وسائل اور اختیارات اس زمانے میں جتنے ملے پاکستان کے بلدیاتی اداروں کو، نہ ایوب خان کے زمانے میں ملے تھے، نہ ضیاء الحق کے زمانے میں، ان سے بھی زیادہ، اور پوری دنیا میں جو بلدیاتی قانون ہے وہ نظام تھا۔ اچھا، پھر دوسرا عشرت العباد ڈی فیکٹو اربن سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، تو اتنی سپورٹ کے بعد پھر بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ نے پھر محنت کی، اچھا ایڈمنسٹریٹر ثابت ہے، لیکن ابھی مصطفیٰ کا پولیٹیکل ایکیومن وہاں نہیں ہے۔ اچھا، مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن اب ہمیں 35 سال سے کم عمر کا میئر چاہیے۔ مصطفیٰ کا تجربہ اور میرا تجربہ اس میئر کے کام آنا چاہیے جو انرجیٹک ہو، جو وائبرنٹ ہو، جو دن رات محنت کر سکتا ہو، لوگوں کی پرخلوص بے لوث خدمت کر سکتا ہو، اس جذبے کے ساتھ اترے۔ اور اکیلا وہ نہیں، وہ تو دولہا ہوگا، اس کی بارات بھی 65% نوجوانوں پر مشتمل ہوگی، 35% 35 سال سے بڑے ہوں گے۔ تو رابطہ کمیٹی یا جو پارٹی ہے اس میں بھی الیکشن ہو، انٹرا پارٹی الیکشن، اور 35 سال سے کم عمر کے 65% لوگ آنے چاہیے، اور بلدیہ میں بھی 35 سال سے کم عمر کے 65% لوگ آنے۔ یہ ہوگا تو کراچی ڈرائیونگ انجن ہے، یہ پاکستان کو 22ویں صدی میں لے جائے گا، پاکستان کو نہیں، اس پورے ساؤتھ ایشیا کو کراچی 22ویں صدی میں لے جا سکتا ہے۔ اور اس کا ینگ میئر، ہمارا کام سرپرستی کرنا، رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، اور جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ میرے خیال میں یہی، اسی طرح بہتر لوگ آ سکتے ہیں اور آگے کراچی اور پاکستان کو لے جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بھابھی میں آپ کی طرف پھر سے آؤں گی، فاروق بھائی کے ساتھ کبھی سینما گئی ہیں فلم دیکھنے؟ ہم لوگ گئے ہیں بچوں کے ساتھ، جب ہوتے ہیں امریکہ میں تو اچھا کوالٹی ٹائم ہمارا ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی بچے آئے ہوئے تھے تو ٹائم ہو گیا، 2-3 سال ہو گئے، 2 سال تو ہو گئے، تو پلان کیا تھا پھر بچوں کے ساتھ یہاں پہ دیکھی تھی۔ اچھا لگا۔ اچھا، ہو من جہاں، تو کیسا رہا فاروق بھائی کے ساتھ؟ تو جب آپ جب جاتی ہوں گی ان کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے تو کافی سارے فینس آ جاتے ہوں گے جو ان کے چاہنے والے ہیں نا؟ ہاں، وہ آپ کیسے فیل کرتی ہیں؟ پکچر کے اینڈ میں زیادہ آ جاتے ہیں جب ہم لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کافی لوگ اندر جا چکے ہوتے ہیں، جو بچتے ہیں پھر وہ ان کے ساتھ پھر سیلفیز، یہ وہ سب، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو چلتا ہی ہے، یہ بس۔ پھر ڈونکی کنگ بھی میں دیکھی۔ ہاں، ڈونکی کنگ۔ اچھا، ڈونکی کنگ بھی دیکھی تھی، رائٹ؟ ہاں، آپ کے ایک جو آپ ایک پوئٹری بھی میرے خیال سے کہتے ہیں، وہ کون سی؟ میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تمہیں، میں چاہوں گی آپ دوبارہ سے کہیں۔ وہ میں ایکچولی سیریل دیکھا تھا۔ اچھا، میرے پاس تو وہ جو ڈرامہ تھا وہ بھی اس اچھا میں ڈرامہ جو تھا۔ بات تھی نا کہ مردوں نے اس کو بڑے شوق سے دیکھا، اس لیے کہ اس میں بہت سے زیادہ تر ڈراموں میں مردوں کی بے وفائی دکھائی جاتی ہے، وہ اس میں ایک عورت کی بے وفائی دکھائی تھی، تو مردوں کے لیے تو وہ بڑا وہ بریتھ آف فریش ایئر تھا۔ اور لیکن مجھے جو بات اس میں لگی، جو مجھے کام بھی آئی میرے پالیٹکس میں، کہ بھائی ہمایوں سعید کو جو خلیل الرحمن نے اسکرپٹ دیا تھا، وہ بھائی ایک عورت کی بے وفائی پہ وہ دل پکڑ کے بیٹھ گیا اور اپنی جان سے گیا۔ اس کا اسکرپٹ یہ تھا کہ میرا یہ بھرم تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ کتنے لوگوں نے بے وفائیاں کی میری پارٹی کے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری،
اور میں اکیلا بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے اتنے سارے لوگوں کو جمع کر لیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا یہ بھرم ہے اور میرے پاس تم ہو جو ایک کراؤڈ ہوتا ہے نوجوانوں کا, چاہے میں جامعہ کراچی جاؤں, کسی اسکول کے اینول ایونٹ میں جاؤں, تو میں یہ بات کہتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں, وہ اس بات پہ انرجیٹک ہو جاتے ہیں بالکل, جو کراؤڈ ہوتا ہے نا. ہاں میں نے دیکھا ہے کافی ویڈیو اس طرح کی, زیادہ تر آپ جب کراچی یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں پہ میں نے دیکھا, وہاں پہ میں نے دیکھا بہت خوش ہوتے ہیں بچے جو ہیں وہ, اور ہمارا فیوچر ہے وہ, اور ان کو موقع ملنا چاہیے اور ہمیں موقع دینا چاہیے. ہماری اجارہ داری ختم ہونی چاہیے, موروثی سیاست کرنے والوں کی بھی ہونی چاہیے, جو ذاتی مفاد کی سیاست کرتی ہیں ان کی بھی, اور جو وڈیرے جاگیردار ہیں ان کا تسلط بھی ختم ہو, اور عام آدمی کو بااختیار بنانا ہے, اس کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے. یہ ہے ان شارٹ میسیج. جب فاروق بھائی پریشان ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اور ٹینشن نہ دیں, اور جو ہے مطلب ریلیکس رہیں. امی کے پاس بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں ہم لوگ ان سے, ذرا ہنسی مذاق, پھر ان کے سر میں تھوڑا سا تیل ڈال کے ان کے سر کے مساج تھوڑا کرتے تو یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ان کو بہت پسند ہے. اچھا, ویسے تو ایم کیو ایم آپ کے سامنے ہی ہے, ایم کیو ایم کی سیاست کے بارے میں بتائیں, کیسے دیکھیں ایم کیو ایم کی دیکھیں, سیاست؟ اگر یہی حال رہا تو اب بلدیاتی الیکشن میں نہ تو کسی ڈسٹرکٹ کا چیئرمین جو ہے وہ ایم کیو ایم کا آ سکتا ہے, نہ میئر, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو پرفارمنس رہی. اور 4 سال تک اقتدار جیسا تیسا بھی, اور کرسی سے آپ چمٹے رہیں اور پھر رونا بھی روتے رہیں کہ اختیار نہیں ہے, وسائل نہیں تھے, تو بھائی 3 سال بعد طے کرتے, ایک 10 روز کا دھرنا دیتے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر, سارے یو سی کے چیئرمین کاؤنسلرز 2000 بیٹھتے آپ کے ساتھ, تو فاروق ستار بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے, مصطفیٰ کمال بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا, اور پوری کراچی آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوتی اور آپ کو اختیار اور وسائل دلاتی. آپ ایک بار تو اپنے کراچی والوں کو کال دیتے, لیکن آپ نے نہ مظاہرہ کیا, نہ دھرنا دیا, نہ احتجاج کیا, اور 4 سال گزار دیے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں تھے. اور پھر پہلے اختیار کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, پھر اب صوبے کی تحریک چلا رہے ہیں بغیر کسی عمر کے. فسادات ہوں گے, ہمارے سندھی بولنے والے بھائیوں کو ہمارے خلاف یوز کیا جائے گا, اردو بولنے والوں کو ان کے خلاف لڑایا جائے گا. اسی طرح کراچی کے پختون بھی اس وقت صوبے کے حق میں نہیں. ہاں, اب کراچی ڈوبا تو 1100 ارب کا اعلان ہوا, اب یہ 1100 ارب اگر نہیں لگتے, کہاں 1100 ارب نہیں اعلان کہاں تو لگا ہوا. رہے ہیں؟ ہاں اعلان سے, اعلان کی حد تک یہ ہے وہ. دیکھیں, ہم تو اتنے خوش فہم ہیں کہ اب بھی کوئی ہمیں, میں نے کہا نا کہ اختیارات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہم اس کے پیچھے, اب صوبے کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. تو پی ٹی آئی کو بھی تو کچھ کہنا, انہوں نے 1100 ارب کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, تو لوگ چل پڑے اس کے پیچھے. لیکن یہ 1100 ارب تو ان کے بڑوں کو بھی دینے ہوں گے اور ہمیں لینے ہوں گے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ایک بڑوں کی, سینئر لوگوں کی, مختلف جماعتوں کی کمیشن بننا چاہیے, کراچی ڈیولپمنٹ کا, اربن ڈیولپمنٹ کمیشن KUDC بائی لا, جس میں ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں, جماعت اسلامی, PMLN, پیپلز پارٹی, PTI کے لوگوں, جو سینئر اچھے تجربہ کار کراچی انجینئر ہو, پروفیشنل ہو, اور صنعت کار تاجر بھی ہوں, تو یہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اربن پلانر ہو, امیر مسلم ہانی چیف جسٹس ہیں, جو جسٹس تھے واٹر کمیشن, وہ بھی ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں, اور ینگ میئر اور ان کی ٹیم آنی چاہیے. تو یہ, اور دھرنا دینا چاہیے مزار قائد بغیر پیسے نہ ملے, اور 3 سال میں نہ ملے, K4 نہ ہو, 65 کروڑ گیلن یوم پانی, کچرا اٹھانے کا نظام, سیوریج کا نظام, اور آخر میں سیوریج کا نظام تو بہت ہی circular برا ہے. اگر یہ نہ ہو, سیوریج کا نظام آپ نے بارشوں میں تو آپ نے دیکھا تھا کیا حال تھا, کراچی پورا ڈوب رہا تھا. اسی لیے یہ سب, بجلی, یہ جو کہ الیکٹرک کو بھی انسان کا بچہ بنا, یہ سارے کام کر کے اگر نہ ہو تو پھر اپنے میئر کے ساتھ 2 لاکھ 5 لاکھ لوگ دھرنا دیں مزار قائد پہ, اور پھر صوبے کی تحریک چلائیں, اور اس میں کراچی کے سندھی اور پختون بھی شامل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ہم ایک لیں گے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کی سیاست کہاں ہے، تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، کیسی سیاست دیکھ رہے ہیں آپ آگے، ان کے کیا فیوچر ہے ایم کیو ایم کا، کچھ بتائیں. دیکھیں، جو اب لوگ اگر دوبارہ سے اعتماد کریں گے تو ایم کیو ایم میں جن لوگوں کی ساکھ ہے، بہادر آباد کے ساتھی مجھ سے الگ ہیں، میرا ان سے کئی باتوں پہ اختلاف ہے، لیکن وہاں بھی اگر کچھ ساتھی اچھے ہیں تو کم از کم انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں 50 سال پہلے جب کلاس 1 میں تھا تو بھی میں پی آئی بی کالونی میں رہتا تھا، ایک مڈل کلاس آبادی، اور آج بھی وہیں پر ہوں. مجھ پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے کرپشن کا. اسی طرح خالد مقبول بھی ہیں، ان پر بھی کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، وہ بھی عزیز آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں. تو یہ جو یہ کریڈینشیل ہے نا، یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا، ہم نے اپنے 35-40 سال دیے تو لوگوں کے لیے وقف کیا ہم نے خود کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات لوگوں کو دوبارہ اعتماد دے سکتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر ہم ایم کیو ایم کے سیاسی عمل کو جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، نظریاتی سیاست کو، عام آدمی کو، مڈل کلاس کو، نوجوانوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ نعرہ دے کے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے رابطہ کمیٹی میں اچھے اور نئے لوگ لے آئیں، اور بلدیات کے لیے بھی زیادہ تر یو سی چیئرمین اور کاؤنسلرز 35 سال سے کم عمر کے ہونے چاہیے. تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو کہ اچھا پھر صرف ایم کیو ایم کی ہی سیاست ختم نہیں ہو گئی، بلکہ پی ٹی آئی نے بھی 2 سالوں میں کچھ نہیں کر کے دکھایا. اور پیپلز پارٹی سے تو لوگ ویسے ہی اس لیے تنگ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ سارے اختیارات اور وسائل صوبے کے پاس تھے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. سوتیلی ماں سے بدتر سلوک کیا کراچی اور سندھ کے شہروں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے حلقوں نواب شاہ اور لاڑکانہ کو بھی کچھ نہیں دیا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ ایک خلا ہے. تو اسی لیے آزاد اور غیر جانبدار گروپ میرے خیال میں انہیں کامیابی ہوگی، اور کوئی میئر بھی ایسا آئے جو بہت زیادہ پولیٹیسائز نہ ہو، کیونکہ سیاسی وابستگی رکھنے والا کسی ایک پارٹی کا میئر نہیں چل سکتا، اور کوئی ایک پارٹی کراچی کو نہیں چلا سکتی، کوئی ایک پارٹی پاکستان کو نہیں چلا سکتی. یہ قومی ایجنڈا ہو، ایک مقامی ایجنڈا ہو، اس پر ساری پارٹیاں جو ہے وہ اتفاق کریں تو یہ معاملہ اور گاڑی آگے بڑھے گی، ورنہ مشکل لگ رہا ہے. یہ سب. اچھا، میں نے دیکھا ہے بھابھی آپ لوگ اکثر جو ہے ٹی وی شوز میں نے دیکھا ہے آپ لوگ جب بھی جاتے ہیں تو آپ لوگ میچنگ کی ڈریسنگ کرتے ہیں، تو یہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے یا پھر اچانک؟ یہ میچنگ تو 89 سے چل رہی ہے، 1989 سے، کیونکہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ان کو بھی شوق ہوتا تھا، مجھے بھی کہ چلیں ہم لوگ تھوڑا بہت میچ کر کے ادھر ادھر جب جاتے تھے ڈنرس پہ ادھر، تو وہ چلتا تھا سلسلہ نا. تو اچھا بھی لگتا تھا، تھوڑی سی مطلب کہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا تھا، ہم لوگوں کو بھی اچھا فیل ہوتا تھا. تو بس لوگوں نے بہت زیادہ وہ اس کو ایڈمائر کیا، بہت زیادہ نا ہماری فیملیز میں لوگوں نے. تو پھر لوگ خوش ہوتے ہیں، دیکھنے والے جو ہوتے ہیں نا بہت خوش ہوتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے. ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا ہے اور ایسے ہی اچانک سے ہم دونوں کی ہو جاتی ہے میچنگ نا. اس میں وہ ہماری جو گھر کی میٹس وغیرہ ہیں وہ تھوڑا سرپرائز ہو جاتی ہیں، بھابھی بھائی نے تو آپ والے کپڑے پہن کر آئے ہیں، آپ کے جیسے پہنے ہوئے ہیں، یہ بالکل سیم شیڈ پہنا ہوا ہے. تو ہو جاتا ہے اکثر. بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا، آپ کے شیڈس پہ افشا کے نام سے ایک میرے خیال سے برانڈ بھی ہے، تو اس میں آپ کس طرح کی ڈریسز جو ہے؟ میرے ہیں سیمی برائڈل، برائڈل، تھوڑے فارملس رکھے ہیں اس میں، کیونکہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ تھوڑا پیشن تھا. 1994 میں نے اسٹارٹ کیا تھا، تو تھوڑے سے ڈریسز بنا کے اس کی ایگزیبیشن کی تھی، تو کافی اچھی رہی اور لوگوں کو پسند بھی آیا. تو پھر میں اس کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئی تھی، پھر وہاں زیادہ کر نہیں پائی تھی. لیکن جب میں واپس آئی ہوں آفٹر 14 ایئرس نا، تو پھر ظاہر ہے یہ اتنا بزی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا یہی کنٹینیو کرتی ہوں اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے. تو پھر پروفیشنلی میں نے اس کو اسٹارٹ کیا اور اپنی برانڈ جو ہے وہ لانچ کی شیڈز بائی افشا کے نام سے، جس کا یہ مذاق بھی بناتے ہیں. آپ بتائیں کیا مذاق بناتے ہیں؟ خوشگوار موڈ ہو تو شیڈز بائی افشا ہوتا ہے، اور اگر موڈ بگڑا ہوا ہو تو شیڈز بائی آتش فشاں. اچھا، شیڈز بائی آتش فشاں. ہاں، آتش فشاں کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا، گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں؟ ویسے تو آپ سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، لیکن گھر میں آپ کیسے ہسبینڈ ہیں؟ پالیٹکس ہوتی گھر میں بھی. اچھا، تو کبھی لڑائی جھگڑا کچھ؟ وہ الگ بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اندر معاملہ کیا چل رہا ہے، کون سی پالیٹکس چل رہی ہے. لیکن یہ کہ
نہیں بہت اچھے لونگ ہسبینڈ ہیں ماشاءاللہ, اور ایز اے فادر بھی بہت اچھے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاء اللہ آپ کی 2 دو بیٹیاں ہیں. بیٹیاں ہماری ہیں, اور بڑی بیٹی سے کافی دونوں سے ویسے تو اٹیچمنٹ ان کی ماشاءاللہ, بس بات ہوتی رہتی ہے, جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ لوگ کال کر لیتی ہیں, کیونکہ ٹائمنگس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے نا, تو بس یہ ہے کہ اچھا رہتا ہے. وہ لوگ دور ہیں, کیا کریں, بات ہی کر لیتے ہیں, ویڈیو کال کر لیتے ہیں ان سے, تو وہی ہم لوگ کی رات ہوتی ہے, وہاں شام ہوتی ہے, تو بات ہو جاتی ہے. پی ڈی ایم کے اتحادی تحریک نے آپ سے کوئی کانٹیکٹ کیا؟ مجھے پی ایم ایل این والوں نے مجھ سے بہت رابطہ کیا, اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں پی ایم ایل این جوائن کروں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ آفر آتی رہی, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. پی ڈی ایم کی موومنٹ میں انہوں نے مجھے ابھی باقاعدہ تو نہیں وہ کہا, لیکن پی ایم ایل این کا یہ انٹرسٹ ہے کہ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ آگے ان کے ساتھ بناؤں کراچی کو لے کر. تو پی ایم ایل این اور جو میرے ساتھ یہاں میرے سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں, فالوورز ہیں جو نظریاتی, ہم مل کے کراچی کے لیے کچھ بہتر کر سکے, تو یہ ہے. اور پی ٹی آئی کا بھی یہ خیال ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے اگر فاروق بھائی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو, تو وہاں بھی ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کا انٹرسٹ انہوں نے مجھے ظاہر کیا ہے. مجھے گورنر عمران اسماعیل کا بھی میسیج ملا ہے. اچھا ہاں, اور تو لیکن ظاہر ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرا جو ایک پوسچر ہے کہ کراچی بیسڈ پالیٹکس ہماری ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کراچی اور پاکستان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. اور کراچی میں پاکستان کی ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں, ہر علاقے کے پاکستانی ہیں. ان کے درمیان اگر ایک مفاہمت اور ایک لیو اینڈ لیٹ لیو کا ایک ایٹماسفیئر قائم ہو گیا, اور یہاں ہمیشہ کے لیے لسانی فسادات کو ہم نے ختم کر دیا, منافرت کو ختم کر دیا, فرقہ وارانہ, مذہبی, مسلکی, تو یہ ایکچولی اصل وہ ماڈل ہوگا پاکستان, ایک پاکستانی قوم کا جو کراچی سے قائم ہوگا. تو وہ اسی وقت ہوگا جب ہر زبان بولنے والے, ہر علاقے کے پاکستانی مل کر کراچی کو اون کرے, سیو کرے, میک کرے. اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. اور یہ نوجوانوں کو میں نے یہ سلوگن دیا, تو مجھے امید ہے. اچھا, پھر اپنی حیثیت میں ہم انڈیپینڈنٹلی ایک کراچی اور سندھ کے شہروں کا مقدمہ لڑیں. پھر جو نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹیاں, چاہے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, کسی کے ساتھ بھی اشتراک عمل ہو سکتا ہے, لیکن پریفرنس میں سمجھتا ہوں میری پی ایم ایل این کی طرف ہوگی. اچھا ہاں, کیونکہ کم از کم ان کے پاس پروفیشنلز, ٹیکنوکریٹس اور ہیں, اور انہوں نے مجھے نہیں معلوم کہ جو اگر کرپشن کے اتنے بڑے الزامات پی ٹی آئی لگاتی ہے تو وہ ثابت کب ہوں گے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے میری سمپتی ہے پی ڈی ایم کے لیے بھی کہ دیکھیں نہ آپ 2 سالوں میں کوئی پیسہ باہر سے لا سکے, نہ کسی ایک کو کرپشن میں آپ نے سزا دلائی, اور صرف اور پھر آپ نے اپوزیشن کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کرپٹ ہیں بھی تو آپ ثابت نہیں کر سکے, اور پھر عوام نے ان کو بھی ووٹ دیے, اور وہ بھی ایک بڑی پارٹی ہے, تو آپ کو کم از کم پارلیمان میں ان کے وجود کو ایکسیپٹ کر کے ان کو انگیج کرنا چاہیے, اور ان سے بھی مشاورت کرنی چاہیے. ضروری ہے, لازمی ہاں, ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پالیٹکس کاہے کی, مطلب پھر کیسی پالیٹکس, یہ ہے. اچھا, اگر ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کو کہا جائے کہ آپ واپس آ جائیں تو آپ جانا پسند کریں گے؟ دیکھیں, میں نے تو ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑا ہے, انہوں نے مجھے چھوڑا نا, بات تو یہ تھی. تو اب ان کی طرف سے اور مجھے اپنے لیے نہیں جانا, اپنی سربراہی کے لیے نہیں جانا. اگر مجھے جانا ہے عوام کے لیے جانا ہے, شہر عوام کے لیے جانا کراچی ہے, کے لیے جانا ہے. اور جو بگاڑ ہے پارٹی میں, جو خرابی ہے, جو ایم کیو ایم کے بانی کے زمانے سے ہے, جس کو اس وقت بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی, جس کے نتیجے میں ہم آج زمین پر آ گئے ہیں اور آج بکھر گئے ہیں. تو اچھے لوگوں کی ٹیم بنے گی, انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا, نئے لوگ آئیں گے, یوتھ آئیں گے. اگر یہ ساری باتیں ہونی ہیں تو پھر میں نے تو کوئی پارٹی بنائی نہیں ہے, میری تو آج بھی پارٹی ایم کیو ایم ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر خالد مقبول میری اس بات کو سمجھتے ہیں, اور ایم کیو ایم کے اور سینئر لوگ بھی, اچھے سمجھدار لوگ, جن پر جن کا کوئی ایکسیس بیگیج نہیں ہے, تو وہ ایم کیو ایم کو دوبارہ سے ویسے ہی مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کی
نظریاتی عوامی جماعت بنا سکتے ہیں. اب بھی اس میں پوٹینشیل ہے. صحیح. اور اگر آپ جیسے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں خود سے جانا چاہیں تو وہ کون سی ہوگی؟ نہیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں تو پی ایم ایل این ہے, پی ایم ایل این جیسا بھی آپ نے ذکر کیا. جی. پی ٹی آئی اس کے بعد نمبر 2, اور پھر پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے بدقسمتی کے ساتھ ہم ایک ہی صوبے میں ہیں, اور اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والوں کی تقسیم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی تقسیم بھی اردو بولنے والوں اور پیپلز پارٹی کی تقسیم ہے. اور پیپلز پارٹی وفاق کی علامت تھی, اسے خود سوچنا چاہیے کہ اب وہ صرف دہی سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو انہیں خود سول سرچنگ کرنی چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور وہ 12 سالوں میں انہیں کراچی کو ایک قطرہ اگر اضافی پانی دے دیتے, جو کہ نہیں دیا. مصطفیٰ کمال کے زمانے میں, مشرف کے زمانے میں 10 کروڑ گیلن پانی آیا. میں جب لوکل گورنمنٹ کا بلدیاتی وزیر تھا, جب 10 کروڑ گیلن آیا, اور اب 65 کروڑ گیلن کا پانی ردی کی ٹوکری میں آج بھی پڑا ہوا ہے اور اس پر کام نہیں ہو رہا. تو پیپلز پارٹی نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے, اربن سندھ کو اور دور کر دیا اپنے سے, اور یہ دہی اور شہری سندھ میں خلیج پیدا کر دی. اب یہ فرسٹریشن میں اپنی جھیپ کو مٹانے کے لیے, اپنی ندامت کو مٹانے کے لیے صوبے کا نعرہ دے رہے ہیں. لیکن گڑبڑ کیا ہے کہ آپ کی اپنی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. دیکھیں, میں بھی نئے انتظامی یونٹس کے خلاف نہیں, پورے ملک میں 20 انتظامی یونٹس بننے چاہیے, اور سندھ میں بھی 2 سے زیادہ بننے چاہیے. لیکن یہ موقع نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لوگوں کو تیار کرنا ہوگا. اپنے کراچی کے سندھی بولنے والوں کو سمجھانا ہوگا کہ ہماری لڑائی نہیں ہے. لڑائی, میرا بھی یہی سوال تھا, اگر خدا نخواستہ اس طرح سے کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ کراچی کے حق میں بہتر ہے یا دہی؟ نہیں, اسی لیے تو یہ جو راتوں رات اپنی ناکامی کو, اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اب آپ نے ایک نیا لباس صوبے کی تحریک کا پہن لیا, اور اپنے میئر کا حساب آپ لوگوں کو نہیں دے رہے کہ آپ نے عوام کو 40 ارب ملے, 20 ارب وفاق سے اور 20 ارب صوبے سے, ترقیاتی مد میں تنخواہیں اور پینشن اس کے علاوہ ہے. وہ پیسے آپ نے کہاں ڈالے, اس میں کون سا نمایاں منصوبہ ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں. میں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں ہے, کراچی والوں کے دلوں میں ہے کہ صوبہ بننا چاہیے ان کا, لیکن اگر نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, اور الٹا لینے کے دینے پڑ گئے کہ نمازیں بخشوانے گئے, روزے کے لیے پڑے, اور یہ فسادات ہو گئے اپنے سندھی, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے کراچی کے سندھی بولنے والوں کو سمجھانا ہے کہ کراچی کو ہم مل کے اونرشپ دیں. ہاں, نواب شاہ لاڑکانہ کے لیے اسلام آباد سے لڑنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ, گیس, بجلی, پانی اور وسائل کی لڑائی سندھ کی, سندھ کا مقدمہ ہم اور سندھی بولنے والے ساتھ لڑیں گے. لیکن جب کراچی کا مقدمہ ہو اور سندھ کے وڈیروں سے ہو, تو وہاں کراچی کے سندھیوں کو مہاجروں کے ساتھ, اردو بولنے والوں جو کے یہاں ساتھ, کے جو کراچی میں پیدا ہوا ہے, سندھ میں نہیں ہوا, مطلب ہم بھی اسی کو سندھ ہی کاؤنٹ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں, ہم نے تو کبھی الگ سوچا ہی نہیں ہے اس کو. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر اب وہ چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو چاہیے کہ اردو اسپیکنگ کے ساتھ دینا ان کا لازمی ہے. اور دیکھیں, اس میں ہم سندھ کی وہ تقسیم کی بات نہیں کریں گے اگر کراچی کے سندھی بولنے والے تیار ہو بھی گئے کہ ہاں, کیونکہ 1100 ارب سے اگر سرکولر ٹرین چلے گی تو اس میں ہر زبان بولنے والا, صرف اردو بولنے والا, سندھی بولنے والا تھوڑی, پنجابی, پختون, بلوچی, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, 65 کروڑ گیلن پانی 4 سال میں ملا تو سب پانی پئیں گے. اور یہاں ترقی ہوئی اس پانی کی وجہ سے, ہاؤسنگ انڈسٹری اور ڈومیسٹک انڈسٹری, گھریلو صنعتیں, تو سب کو فائدہ ہوگا نا. تو وہ ہمارے کراچی کے سندھی بولنے والے بھائیوں کو بھی اب سوچنا ہے کہ پورے سندھ کا مقدمہ ہم پنجاب سے لڑنا ہو یا مرکز سے, اسلام آباد سے, ہم مل کے لڑیں گے. لیکن اگر کراچی کا مقدمہ سندھ کے وڈیروں سے لڑنا ہے جو کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرتے ہیں, تو اس چکی میں سبھی پس رہے ہیں نا, اور وہ اردو بولنے والا بھی, سندھی بولنے والا. تو کراچی کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, یہ میں کہہ رہا ہوں. بالکل. فاروق بھائی کو مووی کون سی پسند ہے؟ مووی کون سی پسند ہے؟ ٹائٹینک. ٹائٹینک پسند ہے. ٹائٹینک بھی پسند ہے, اور ویسے بھی وہ بھی پسند آ گئی تھی آپ کو نا, وہ جو ہم وہ من جہاں ہم دیکھنے گئے تھے. اچھی پاکستان میں
अच्छी फिल्में पाकिस्तानी बन रही अच्छी हैं। हाँ ये अच्छी मूवी बन थी रही है। बन रही पाकिस्तानी है। सिनेमाज में। अगर बन रही अब फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो मेरे ख्याल से अभी तक की मुझे तो ये अच्छी मूवी लगी है ये, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान पसंद की लोगों ने बहुत काफ़ी ना appreciate बिल्कुल। किया। बाकी इसके ज़्यादा देखी भी नहीं। हाँ ज़्यादा मुझे पता भी। इसके काफ़ी अलावा time से। आपको पोइट्री का बहुत शौक है, तो मैं चाहूँगी कि आप भाभी के लिए कोई अच्छा कुछ अशार कहें अच्छे से, दिल से दिल दिल से। नहीं, मैं तो एक ही शेर जो शुरू में भी पढ़ा था ना कि खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। वाह वाह वाह, Thank you, क्या thank you, बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। चले बहुत ही अच्छी जो है इन्होंने फारूक भाई ने पोइट्री भी कही, लेकिन वक्त आ जाता है ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मज़े मज़े की बातें करें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बड़ी ही मज़े की हम बातें कर रहे थे। फारूक भाई ने पोइट्री भी सुनाई अफशा भाभी के लिए, और अब हम जो है पूछेंगे आप लोग, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी जो है 12 रबीउल अव्वल जो है वो करीब है, तो आप लोग घर में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? पहले तो ये कि हम लोग 12 रबीउल अव्वल को एक न्याज तो होती है जो घर में हम लोग न्याज देते हैं, और वो चाहे घर पे खीर बना लें या उस तरह से। फिर जो भी घर में लोग होते हैं, जैसे फारूक के साथ जो स्टाफ होता है वो लोग घर के ही लोगों की में होती है। फिर मिलाद शरीफ का ये होता है कि हमारी जो इनकी साथ जो काम कर रही हैं, जो बाजियाँ हैं हमारी रिस्पेक्टेबल बाजियाँ जो हैं, उनके साथ हम लोगों ने अभी यही डिसाइड किया है कि मिलाद शरीफ एक रखना है। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें ना वो सब लोग होंगे, अच्छी गैदरिंग होगी। और वैसे ये कि हर साल होता है वो सारे महल्ले के साथ, सारे नेबरहुड होता है सारा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ होते हैं, तो उसमें हमारे फैमिली के लोग इतने होते नहीं हैं, लेकिन वो अच्छा बड़ा मिलाद शरीफ हो जाता है। अच्छा, तो इस दफ़ा हमने डिसाइड किया है कि मिलाद शरीफ करेंगे। उसमें जो हमारी वर्कर्स हैं वो हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग मिस हो गए थे, उनको भी हम साथ में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, फारूक भाई की सियासत कैसी देख रहे हैं? क्योंकि एक कामयाब पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और अभी भी माशाल्लाह जब भी जाते हैं फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो अब आगे आप क्या लग रहा है आपको, किस तरह की ये यहाँ पे पॉलिटिक्स? मैं यही कहूँगी कि पॉलिटिशियन से पहले एक अच्छे इंसान है, क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होता है वो एक ट्रू पॉलिटिशियन होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि पेशेंस, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंदर माशाल्लाह बहुत पेशेंस है, जैसा इनके साथ लोगों ने किया है उनको उन चीज़ों को दरगुजर करके और आगे बढ़ना, और माशाल्लाह से ऑनेस्टी के साथ। जब ये मेयर थे, जब मिनिस्टर थे, तब भी ऑनेस्टी से चले। आपको पता है कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, और लोगों में यही चीज़ लोगों को पसंद आती है इनकी माशाल्लाह से, क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल नेचर, डाउन टू अर्थ हैं। तो इसलिए लोग जो हैं, कुछ भी होता है, उनकी बर्थडे विश करना है या कोई भी वीडियो वो है, तो वो लोगों का दिल तोड़ते नहीं, मतलब कि इनको लगता है कि नहीं वो है तो उनका दिल रखना जानते हैं, कैसे लोगों का दिल रखा जाता है, तो कभी मना नहीं करते हैं किसी बात को ना। और ये कि इसलिए इनके फैंस, आपने देखा है फैंस फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा हैं कि ये सबसे अच्छी तरह मिलते हैं, कभी किसी से और लोगों से जा के मिलना, ये इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बढ़ाई है। और मुझे लगता है यही चीज़ इनकी कामयाबी है जी, इनको आगे सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। वो इनकी नेचर की वजह से ही मिलेगी, इनकी पेशेंस और इनकी ऑनेस्टी की वजह से। जैसे ये हैं, जैसे दिखते हैं, वैसे ही अंदर से भी हैं, कोई ये इनके बात अंदर है। कोई फेक या कुछ इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छा, जब इनकी बर्थडे आती है और घर पे ज़ाहिर सी बात है फैंस जो है वो कुछ कोई गिफ्ट भेज दिया करते होंगे, केक, फ्लावर्स, तो उसमें किसी कोई गर्लफ्रेंड का कभी कोई आपने पकड़ा, कोई गिफ्ट आया मोहब्बत भरी, उसमें लेटर भी साथ हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा सच तो मैंने पकड़ा नहीं, आया होगा तो लोग तो ज़ाहिर है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि इनसे ज़ाहिर है मोहब्बत करते हैं सब लोग, और ये कहना चाहिए कि ज़ाहिर ही माशाल्लाह से नेचर वाइज अच्छे हैं, तो किसी को मना भी नहीं करते हैं। खुशी से जो लोग भिजवाते हैं इनको तो एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको खुशी से मोहब्बत से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं ऐसा। तो ये है कि देते होंगे, भेजते होंगे, आते तो हैं घर पे केक्स, फ्लावर्स बहुत सारे आते हैं फैमिलीज में से, फ्रेंड सर्कल में से, उनमें से कुछ ऐसे भी होते होंगे जो बहुत प्यार से इनको देते होंगे, उसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आपका ट्रस्ट है, पॉलिटिशियन है, माइंड करने वाली बात नहीं है इसमें। आप तो बहुत ही अच्छी बेगम साबित हो रही है माशाल्लाह ताला। ऐसी आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का रिलेशन कायम रखें। आपने जैसे अफशा भाभी ने बहुत ही अच्छी बात की कि लोग आपके
ऑनेस्टी आपकी, जिस तरह से आप डाउन टू अर्थ हैं, लोग ये देखते हैं आप जिस जगह पे आप शुरू से रह रहे हैं आज तक वहीं पे रह रहे हैं, तो कभी आपने खुद से नहीं सोचा कि मैं यहाँ से PIB से हट के एक डिफेंस कैप्टन में शिफ्ट हो जाऊँ? ज़ाहिर है आपने भी एक टाइम सियासत में गुजारा है, आपको भी कई मौके मिले होंगे, आपने अवेल करने का कभी सोचा नहीं कि मैं भी औरों की तरह, जिस तरह से लोगों ने जो है डिफेंस कैप्टन में अपने पूरे जो है बेंगलोर्स बना ली हैं? मेरे ख्याल में एक तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी नेचर में अगर कनात है और कंटेंशन है और आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा नहीं है, और वाइफ भी आपको ऐसी मिली है जो कभी नहीं बोला मैंने, कभी मैंने किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, नेवर एवर के एक रिंग भी मुझे बना के दें, या कभी डिफेंस का कभी हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया इस बात में ना कि हमें यहाँ से और जाना फिर चाहिए। आपके वालिदैन की तरबियत, स्कूल, कॉलेज और पार्टी में भी आप उन लोगों के साथ ज़्यादा उठे बैठे हों कि जो कि मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स करते हैं, तो फिर वहाँ ये जो कंपटीशन होता है, ये जो रेस है ना कि आगे बढ़ने की, कोनियाँ मार के एक दूसरे को शॉर्टकट लगाना, इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, क्योंकि बहुत सिंपल पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा सादी जिंदगी गुजारी। आपका भी मैं कहूँगी, आपको भी अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि बीवियाँ भी जो होती हैं ना वो भी चाहती हैं कि नहीं अब ज़ाहिर है आप पॉलिटिशियन हैं, हमें भी किटी पार्टीज़ में हमने भी यहाँ पर जाना है, तो मैंने देखा है आपको, मैं क्योंकि मैं एक आध दफ़ा जब इंटरव्यू वगैरह या घर पे हम लोग आए तो आपसे मुलाकात होती है, तो माशाल्लाह आप भी ऐसे बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल, ऐसे होना चाहिए। और इवन कि हम लोग जो हैं शुरू में कभी ज़्यादातर अफशा हैं, कभी कभी आतिश फिशा। नहीं मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, शुरू से अच्छी लगती है। तो बस यही है कि कभी जैसे कि ब्रंच पे लोग जा रहे हैं डिनर पे, मैं नहीं, हम लोग इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं, और ये कि ना अच्छा भी नहीं लगता है। फिर ये कि इनकी भी तरबियत ऐसी हुई है, मेरी भी ब्रॉटअप ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा नहीं, जब ख्वाहिश ही नहीं है PIB को छोड़ के कहीं जाने की, नहीं, तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है कि उल्टे सीधे हाथ पैर नहीं मारने, बिल्कुल सही बात है। और जो फिर करप्शन नहीं, कमीशन नहीं, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला, जैसे आपने कहा कि ख्वाहिशों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जितना सोचा है कि ये मेरी ख्वाहिश होनी चाहिए, ये चीज़ें मुझे मिल जाए, ये चीज़ें मैं हासिल कर लूँ, आप लोगों ने अपनी ख्वाहिशात में लिमिटेड की हुई है ना सब चीज़ें, लिमिट ही नहीं होगी। अगर आप ख्वाहिशों के घोड़े को बेलगाम छोड़ देंगे, वो आप शेर बोलते हैं ना, ख्वाहिशों से गिरा नहीं खरते फल झोली वो में, नजरियाती सियासत, अच्छा नजरियाती सियासत कि पैशनेट होना चाहिए पॉलिटिक्स में, मिशन मकसद होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसमें होता है कि भाई ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते, फल झोली में वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो ज़ाहिर है ये अल्लाह खैर करे। बिल्कुल। तो अभी आप हमारी नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और आप MKM बहाली कमेटी के भी लिए आप काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि आप उससे सरबराह खुद हैं। इस वक्त नई नस्ल ज़्यादातर टिकटॉक पे, मीम्स पे, व्हाट्सएप पे, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सर्व कर रही है, वक्त लगा रही है। इसको यूज़ करना है अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए जी, और पूरी दुनिया में किस तरह लोग आगे बढ़े हैं, तो हमें उसके लिए काम करना है, और किसी और को देखकर एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अपने ऊपर एतमाद, अल्लाह ताला के साथ, किसी नज़रिए पर और अपनी ज़ात पर। तो आप देखें, अगर ये आपने सोच लिया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इज़्ज़त और मकाम आपको मिलता है, बेशक, लेकिन वो इज़्ज़त और मकाम और पैसा आपके पीछे आए, अगर आए तो मतलब आप उसके पीछे ना भागें। ये सही बात है। और हमारी नीचे टीम जो है हमें कह रही है कि फारूक भाई से बोलें कि अपनी बेगम के लिए, खूबसूरत सी बेगम के लिए कुछ 2-4 गाने, लाइन जो है गानों के आप गा दें। गाने तो मैं मतलब कभी नहीं गए? गाने तो गुनगुना लिया कभी वैसे ही, लेकिन आज गुनगुना देना आप मेरे शो में, मैं चाहूँगी कुछ हल्का फुल्का सा। नहीं, देखिए मैं क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों का कपल भी एक बहुत ही खूबसूरत कपल है और बहुत अच्छा फेमस कपल है कि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत, ये सब कराची के मौसम और फ्लू ने, एलर्जी ने इतना सबके, आप बहाने ना करें, आप जल्दी से गाने गा दें। मैं गा लेती हूँ, चले मैं इनको डेडिकेट हाँ, करके बिल्कुल बिल्कुल मैं गा लेती हूँ, चलो इजाज़त है आपकी? अच्छा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा,
ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। कैसा लगा आपको इनका गाना? आज बताइए दिन कैसा लगा? की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई, इतना अच्छा तैयार होके आई हैं, इतना अच्छा गाना गाया उन्होंने, बताया ना। अच्छा गाया माशाल्लाह। वैसे ये क्यों कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर? हाँ। इसका मुझे आज आंसर चाहिए। नहीं, अपने लिए भी मुझे ये कहते हैं, देखो मेरे इतने ये हैं, मैं घर आता हूँ मतलब गाने कहता क्या ना, वैसे तो नहीं वो तो मुझे पता ही था, मजाक की आती है, हम बातें करते हैं। होता है बस ये ऐसा ना, लेकिन दिलों में तो ज़ाहिर रिस्पेक्ट होती है, मोहब्बत होती है, अफेक्शंस होते हैं, लेकिन बस मजाकन ये चलता रहता है। नहीं अच्छा लगता है, मतलब कोई आप इनकी कोई ऐसी बात बताएं जो इन्होंने ऐसी मजाक में कहा और आपको बुरा लग गया, इन्होंने कहा आपको बुरा लग गया। अच्छा मुझे बुरा लग गया? हाँ। मजाक में ना कहा, आप सीरियस हो गए और फिर इस बात के लिए आप नाराज हो गए। एक बात ऐसी होती है, मुझे कभी कहते हैं तुमने वेट बहुत गेन कर लिया है, और मैं पराठा खा रही होती हूँ तो उस पर नजर होती है पूरा खा लूंगी पराठा। अच्छा। मैं डर के थोड़ा थोड़ा सा खाती हूँ, कम कर दिया। अब हम लोगों ने पहले खा लेते थे लेकिन अब काफ़ी कम कर दिया। अच्छा। लंच में बस सैलेड और जूस हम लोग ले रहे हैं, और बस खाने में जो है राइस कम कर दिया। पहले डेली बेसिस पे राइस ज़रूर खाते थे हम लोग, राइस को माइनस कर दिया। अच्छा हाँ, तो ये राइस कर क्या मोटा करते हैं? हाँ अब ये है कंसेप्ट के होता है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा कहने, देखो बोलता हूँ तो तुम कम करती हो, अगर मैं नहीं बोलूँ तो तुम तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगी। वैसे आप लेकिन बोलते हैं, नॉर्मली हाँ। आप लोगों की डाइट है, आप लोग जो डेली रूटीन में आप लोग जो खाने हम लोग पोरिश लेते हैं, बॉइल्ड एग ले लेते हैं ब्रेकफास्ट में, और कभी कभार होता है तो स्लाइस बटर के साथ ले लेते हैं, चाय के साथ, तो वो अच्छा लगता है। और लंच में आप लोग हाँ, जूस और सैलेड ये आजकल कर लिया है, वरना ये कि बीच में एक दिन चपाती सब्जी भी खा लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा मीट के वो नहीं है, मैं भी नहीं, ये भी नहीं, मीट चिकन विकन ये हम लोग अवॉइड करते लेकिन हैं। बिरयानी फेवरेट है। हाँ बिरयानी फेवरेट है, वो भी अच्छी लगती है। आपकी शादियों में उसमें जाते हैं तो जाहिर है मज़ा आता है खाने में, लेकिन ये है कि वो सालन और रोटी ये सब कुछ इतना हम लोग नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। मेरे ख्याल से बिरयानी आपको भी पसंद ही होगी काफ़ी ना? ज़ाफ़रानी बिरयानी अच्छी होती है। हाँ वो मेरी भी फेवरेट है ज़ाफ़रानी। आपने खाई कभी? ज़ाफ़रानी मैंने अभी तक नहीं खाई। अच्छा चले हम खिलाएंगे, हमारे हाँ, यहाँ ज़रूर, मिलाद शरीफ में हमने सोचा है कि वही रखेंगे। अच्छा हाँ। तो आप ज़्यादा मटन या फिर बीफ? मटन ना मटन ज़्यादा। बनती है उसमें टेस्ट, अच्छा। उसमें ही आता है मटन। तो आप खुद बनाती हैं? नहीं मुझे तो नहीं आती बनाना, वो ऑर्डर पे इनके दोस्त है ज़ाफ़रानी। कि अच्छा। हाँ वो बनवाते हैं ऑर्डर पे। तो इसके अलावा फिर आप लोग डिनर वगैरह में लाइट सा इसी तरह हाँ से कुछ डेली लेते कहीं ना हैं? कहीं जाने आने का ही हो जाता है ना, तो बस ये इसलिए हम लोग दोपहर में सोचते हैं थोड़ा लाइट ले लें, क्योंकि रात को फिर थोड़ा बहुत हैवी खा लेते हैं, जाने आने का सिलसिला हालांकि है। रात में लाइट लेना चाहिए, दिन में भले आदमी ले ले थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें सिस्टम और रूटीन है। सिस्टम हाँ ऐसा हो गया है। जैसे कल भी वहाँ हम लोग थे मजलिस में एक जगह पे, तो वहाँ भी बिरयानी थी, तो अब बिरयानी सामने हो गई तो आप कैसे रेजिस्ट करेंगे ना, थोड़ा बहुत तो खाएंगी ना, नहीं हो सकता है ना। लाज़मी सी बात है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी। बिरयानी। तो इसलिए तो अच्छा को लगता है यूं बुला रही है। अच्छा मेरे साथ भी यही, मैं राइस देख के नहीं रुक सकती, चाहे जैसे भी हो, लेकिन जैसे भी हो। हमारी बेटियों को भी माशाल्लाह राइस बहुत पसंद है। वो छोटी को बनाना नहीं आता था, अभी उसने कुछ दिन पहले बिरयानी बनाई, वो बहुत खुश हो रही थी कि बहुत अच्छी बिरयानी बन गई, वरना राइस उससे ख़राब हो जाते थे। अच्छा हाँ, लड़कियों को तो वैसे भी क्योंकि किचन में जाने की अम्मी परमिशन नहीं करती हैं, लेकिन जो है आनी चाहिए। और अच्छा मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था, जब मैं बनाती थी तो अम्मी बोलती थी पानी कम रखना, कभी मुझसे कच्चे रह जाते थे चावल, कभी बहुत ही नरम हो जाते थे, लेकिन अब तो मैं बहुत ही अच्छे कुकिंग कर लेती हूँ। और संडे ज़्यादातर मैं कुकिंग कर रही होती हूँ घर में। हाँ मज़े का, बिरयानी बहुत मज़े की बनाती हूँ मैं भी। कभी आप भी आइएगा, मैं भी आपको खिलाऊंगी। अच्छा तो इसके अलावा अगर जैसे आपका शीट पर अफशा जो है, उसका अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे ड्रेसेस के लिए, तो वो किस तरह से? आपको कोई फेसबुक का लिंक? हाँ फेसबुक का लिंक बना हुआ है मेरा, शेयर्स बाय अफशा का, वहाँ पे जाके। और दूसरी बात ये कि ऐसे तो मेरा ऐसा सच कोई आउटलेट है नहीं, लेकिन ऑनलाइन ही है, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह सब है। इवन कि मैंने आपका भी इतना अच्छा एक पॉन्चो आपका डिज़ाइन किया था, लेकिन अच्छा जी वो आपको मिल जाएगा, तो आप किसी भी शो में चलिए पहन लीजिएगा। मेरा जो नेक्स्ट वीक का शो होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो पहन के, बिल्कुल वो आपका गिफ्ट है, वो आपको अच्छा थैंक यू सो मच, मैंने थैंक बनवा यू। दिया है। वो एक्चुअली हुआ ये, मैं रात को लेट आई थी और टेलर जो है ना वो बंद करके चला गया था शॉप, तो वो बस उससे कनेक्ट नहीं हो सका ना। अच्छा। लेकिन अब मैं आपको नहीं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ज़रूर हम होपफुली पसंद आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती है, मैंने देखा आपके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो और वो भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। आप हमारी नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैंने तो कहा ना कि अपने ऊपर एतमाद रखें। अच्छा हाँ।
اور مطلب کسی کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا مت ہو، کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دل اور ایک دماغ دیا ہے، اس کے بیلنس ہو، اور ایک اپنے لیے تعین کر لیں کہ پڑھنا مطلب پڑھائی کس سبجیکٹ میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پھر لوگوں کی خدمت، یہ جو کمیونٹی سروس ہے، جو فلاحی کام ہے، انسانیت کی خدمت، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، تعلیم کو بھی اور کوئی نظریہ ہو، کوئی لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو اور لوگوں کے درمیان رہیں، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھاتا ہے اور آپ کو عزت بھی دے گا، مقام بھی دے گا. اس کے پیچھے بھاگے نہیں، وہ خود آئے گی آپ کے پیچھے. بالکل. پی ایس پی کا آپ کو جس طرح سے ایم کیو ایم کا ایک راج رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ایس پی کا بھی آگے آنے والے وقت میں کچھ اس طرح سے راج ہو سکتا ہے کراچی میں؟ کیونکہ جس طرح سے جگہ جگہ پہ چوکنگ اور یہ سب کافی انہوں نے بھی اپنے جو ہے ورکرز بڑھا لیے ہیں. جو نیریٹو شروع سے مصطفیٰ کمال لے کے چلے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ انہوں نے راشن پانی لے کر ایم کیو ایم کے اوپر جس طرح چڑھائی کی اور پوری ایم کیو ایم کو غلط قرار دے دیا، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں نے پسند نہیں کیا. اگر وہ یہ نہ کرتے اور اپنا ایک نیریٹو بلڈ اپ کرتے، اپنی کارکردگی، محنت جو انہوں نے کی تھی اس پر کرتے، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر پرفارمنس رہتی ہے. اب آگے کے لیے تو اس وقت بالکل ویکیوم ہے، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں اسپیس تھوڑی بہت تو ملے گی، مجھے لگتا ہے. اچھا ملے تھوڑی بہت، مطلب بہت زیادہ نہیں کہ وہ پوری کراچی کو سویپ کرے، یہ نہیں ہوگا. اور نون لیگ کی سیاست کے بارے میں کیا؟ غیر جانبدار گروپ اگر ہمارا ہوا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کو بھی ایک اسپیس ملے گی مناسب. اور بھی ایک دو میں دیکھ رہا ہوں کہ آزاد گروپ ہوں گے. اور جماعت اسلامی کے ساتھ نظریاتی طور پہ کراچی کے عوام کی میجورٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پالیٹکس اچھی کی ہے باقی جماعتوں کے فیلئر کے باوجود. یہ بات حقیقت ہے، جس طرح سے کہ الیکٹرک ہو گیا، مطلب بلدیاتی نظام کے حوالے سے انہوں نے ہر طرح سے کہ الیکٹرک نے آواز اٹھائی، اور وہ باقاعدہ ان کو اس چیز پہ میں اپریشیٹ کروں گی کہ وہ جو کرتے ہیں ان کو، جیسی روڈز وغیرہ، یونیورسٹی روڈ کے لیے انہوں نے کیا تھا. میرا بھی لاسٹ پروگرام نجیب ایوبی صاحب آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو ان سے میں بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی روڈ سے بہت زیادہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے، بہت ہی خراب حالت تھی اس کی. تو جب ان لوگوں نے جماعت اسلامی وہاں پہ آواز اٹھائی تو باقاعدہ وہ پورا روڈ بنا اور سب چیزیں وہاں پہ صحیح ہو گئی. لیکن جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کا میرے خیال سے کراچی میں کوئی اسکوپ ہے. میں نے کہا نا، عوام کی اکثریت تو ان کے ساتھ نہیں، وہ عوامی جماعت نہیں ہے، ملک قومی سطح پر بھی نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں وہ پالیٹکس اچھی کر لیتے ہیں، کہیں اچھی کر لیتے اور ان کے یہاں بھی دیکھیں، جو کم از کم مجھے جو بات اچھی لگتی ہے اس میں ایماندار لوگ زیادہ ہیں. ایماندار لوگ زیادہ، اور ان کی باقاعدہ ورکنگ ہوتی ہے، کیونکہ نجیب ایوبی صاحب جب میرے پاس آتے ہیں تو باقاعدہ پوری ان کے پاس پورا ہوم ورک ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے پوری مڈل کلاس میں بھی مڈل کلاس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایک نظم و ضبط بھی ہے، ڈسپلن. یہی تو ایم کیو ایم میں تھا، اور ایم کیو ایم عوامی جماعت تھی، عوام کے سلوگنز دیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ڈسپلن نہیں رہا ایم کیو ایم میں، اسی لیے تو ایم کیو ایم بالکل اب نیچے چلی گئی ہے، اور خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے سب لوگ ہاتھ پیر مار رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دو چار لوگ ہوں گے جو مل کر پھر اس خلا کو پر کریں گے، مجھے لگتا ہے انشاءاللہ. جس ہو میں سکتا ہے ظاہر وہ ہے آپ کہ بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی گھوڑا اور بھی ہو. انشاءاللہ بہت آگے ہوگا. انشاءاللہ ہماری تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. اور حق پرست تحریک یا حق پرست موومنٹ انشاءاللہ، یا بالکل ایم کیو ایم واپس ملی تو اس میں اچھے لوگوں کو لا کے انشاءاللہ، نئے لوگوں کو لا کے، اچھے نئی پڑھے ٹیم. لکھے لوگ، انشاءاللہ. honest لوگ. بالکل. اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی، پروگرام میں آپ لوگ آئے، مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزے کی گفتگو رہی. بس آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، کچھ ہماری ٹیکنیکل ایشو اور ہماری ٹیم کی وجہ سے، جس سے آپ لوگ بھی ناراض ہوئے. میں اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین، ہمارے جو مہمان ہیں وہ ناراض نہ ہوں، اور اس طرح سے ہم اچھے اچھے پروگرامس کرتے رہیں. اور جو ہے ناراض بھی اپنوں سے ہوا کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے جو ہے، میں نے آپ کو منایا شو سے پہلے، جو ہے میں نے بھابھی کو منایا بھی کہ نہیں بھابھی آ جائے،
کیونکہ جا رہی تھی بھابھی. وہ ایکچولی میں نیند میں بہت ہو رہی تھی, نیند ہوئی نہیں تھی نا. اچھا اچھا اچھا. تو اچھا ویسے نیند کی نا میں بھی وہ مجھے بھی بس نیند آتی تو ہوتی بس میں جانا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. آج سے اگر آپ لوگ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور جو ہے اسی طرح سے اگر پروگرام جو ہے نئے نئے ٹاپکس اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ لے کر آئیں اور آپ لوگ کی پسندیدہ شخصیات کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تو آپ ہمیں کامنٹس سیکشن میں جو ہے ضرور بتایا کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.